آج ہماری پوری ٹیم جانے انجانے میں ایک شادی میں گھس کر کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب ہم لوگ چپکے سے ایک سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو جو وہاں کا دولہا تھا وہ ہمارا جاننے والا نکل آیا۔ دولہے کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے وہاں سے کیسے کلٹی ماری یہ تو میں آپ لوگوں کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں جو آج آسمان کا منظر تھا وہ تو بڑا ہی بہترین دیکھنے کا منظر تھا۔ ایسے منظر کو دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں امیر ہاشمی ہوتا تو اپنے کام سے، آفس سے، پڑھنے سے، سکول سے، ہر چیز سے چھٹی کرتا، بس ایک ہی کام کرتا۔ وہ کون سا آپ لوگ تو اچھی طرح سے جانتے ہو، صرف اور صرف کھانے پینے کا۔ ایسے موسم میں آپ لوگ چھٹی کرتے ہو تو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ لیکن میری اتنی اچھی قسمت کہاں کہ میں چھٹی کروں اور امیر ہاشمی کی طرح انجوائے کرتا پھروں۔ میں تو ٹھہرا غریب ہاشمی، اس لیے مزدوری کرنے کے لیے رکشے کو کھینچ کر چلا جاتا ہوں تربوز لوڈ کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی محنت کرنے سے پہلے تربوزوں کا رکشہ لوڈ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ تربوزوں والے رکشے کو کھینچ کر چلے جاتے ہیں لوکیشن والی جگہ کے اوپر۔ جیسے ہم لوگ لوکیشن والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں تو قاری صاحب یہاں پر سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا چل کیا رہا ہے۔ قاری صاحب تو ولاگ بنا رہا تھا، کہیں یہ قاری صاحب کا پبلیکیٹ تو نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پلے یا کوئی دماغ میں بات آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے میں چلا جاتا ہوں رکشے کے اوپر سے تربوز اتارنے کے لیے۔ رکشے سے سارے تربوز اتارنے کے بعد آج جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہو رہا تھا وہ تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ صبح صبح تو ایک موسم کا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کام سے چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا۔ اس کے بعد قاری صاحب کا پبلیکیٹ ہونے کا دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری ویڈیو نہیں بن رہی تھی۔ ویڈیو والے سارے تربوز وغیرہ واپس کرنے کے بعد ہم لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک شادی پک رہی تھی۔ مزدوری نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کافی سارے خوار بھی ہوئے پڑے تھے اور شدید قسم کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی بات میں ایک ہی دماغ چل رہا تھا کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ۔ پھر ہم لوگوں نے کیا سوچنا تھا، شادی کے اوپر جا کر ٹوٹ پڑے۔ ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ دیکھ کر تو آپ لوگوں کی بات میں ایک ہی دماغ آ رہا ہوگا کہ ایک تو ہو خرید اور دوسرا ہو بھی حلوے کی، ایک تو مفت کی شادی اور دوسرا وہ بھی نلیوں کے ساتھ۔ واہ کمال ہے۔ ہمیں کھانا کھاتا دیکھ کر دلہا صاحب بھی ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، یہ شادی آپ لوگوں کی اپنی شادی ہے، یہاں پر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ شادی ہم لوگوں کی اپنے ہی شادی تھی، میرے دوست زبیر بھائی کے چھوٹے بھائی شان مستوئی کی شادی تھی۔ ہم لوگ ان کی شادی کے اوپر گئے ہوئے تھے۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو کھینچا اور روانہ ہو گئے فارم ہاؤس کی طرف جانے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ فارم ہاؤس پر پہنچے تو یہاں پر ہم لوگوں کو پتا چلا کہ فیملی آئی ہوئی ہے۔ فیملی سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے فارم ہاؤس کے اوپر وقاص بھائی کو ملنے کے لیے کچھ لوگ بغیر کسی رابطے اور بغیر کسی کانٹیکٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارے فارم ہاؤس کے اوپر ہمارے بچے اور ہماری فیملیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہاں پر آنے سے پہلے آپ لوگ ہم سے رابطہ کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر بیٹھ ٹھہر کر کسی سے پوچھے بغیر کوئی ویڈیو وغیرہ یا ڈرون وغیرہ بھی نہ اڑائیں، کیونکہ یہ فیملی ولاگروں کا فارم ہاؤس یا فیملی ولاگروں کی بستی نہیں ہے۔ ہم لوگ خاندانی اور بلوچ اور ہمارے آس پاس رہنے والے بھی سارے کے سارے بلوچ ہی ہیں، تو ایسا کام کرنے سے پہلے آپ لوگ کسی نہ کسی سے پوچھ ضرور لینا۔ آپ لوگوں کو آنے سے منع نہیں کر رہے، یہ فارم ہاؤس وقاص بھائی نے اسپیشل اپنے فینوں کے لیے اور میٹ اپ کے لیے بنایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے آپ لوگ رابطہ کر کے ضرور آئیں۔ بہرحال ہم لوگ کہاں پر تھے، ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس سے نیٹ کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نیٹ کو اٹھانے کے بعد ہم لوگ جہاں زیب بھائی کے ڈیرے کے اوپر آ گئے اور یہاں پر نیٹ کو سیٹ کرنے لگے، کیونکہ آج ہم سے مزدوری تو ہوئی نہیں، کھانا تو ہم نے شادی کے اوپر کھا لیا تھا، بچ رہا تھا تو صرف ایک ہی کام بچ رہا تھا اور وہ کام تھا کھیل کود کا، کیونکہ یہ دونوں کام کرنے کے بعد ہم لوگ کھیت کود کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ کھانا ہضم ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ کھانا کھائیں۔